بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کا کہنا ہے ویئر بیوٹی اسپیک، یعنی جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو ادب میں جاسوسی ناول کی تاریخ اور تجزیہ۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ایک ایسی علمی اور ادبی شخصیت موجود ہیں جو گزشتہ 20 سال سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ایک بہت ہی علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایم اے اردو اور ایم اے لسانیات میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، نہایت باقاعدگی سے مختلف ادبی تقریبات کا انعقاد کرتی رہتی ہیں۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ پتھر پہ شبنم علمی اور ادبی حلقوں کے ساتھ ساتھ شوق سخن رکھنے والوں کے دل میں بھی جو ہے وہ گھر کر چکا ہے۔ اور جب آپ نے ایک منفرد موضوع پر قلم اٹھایا اور ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تو پھر آپ کے ادبی قد کا احاطہ کرنا تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہو گیا، ناقدین کے لیے بھی اور دور حاضر کے ادبی حلقوں کے لیے بھی۔ اور آپ کے مقالے کا عنوان تھا اردو جاسوسی ادب کی تاریخ میں ابن صفی کا مقام۔ جی ہاں، ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی بلند پایہ ادبی شخصیت محترمہ پروفیسر شبنم امان صاحبہ، جو کہ صدر شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین، صدر ہیں شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کی، اور محترمہ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر کچھ آپ کے تعارف میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ناچیز جو ہے تو آپ سے معذرت۔ غلطی تو ہرگز نہیں ہوں، مگر آپ نے اتنی زیادہ تعریف کر دی کہ میں اس کے قابل بالکل نہیں آپ اس سے کہیں زیادہ قابل ہیں۔ ایک سب سے پہلے میں آپ کے میٹرو چینل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں تمام ادب دوست کے شخصیت کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ میڈیا کے اس دور میں آج کل جہاں ادب کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، میٹرو چینل کا یہ بہت بڑا حوصلہ ہے کہ وہ ادب کے لیے 1 گھنٹے بہرحال وہ نکال رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم ادبی پروگرامز جو آپ کے آتے ہیں وہ بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں بہت ساری گھرانوں میں۔ بالکل، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایسے پروگرام نہیں دیکھے جاتے۔ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اب کون دیکھتا ہے، تو میں نے تو اپنی والدہ کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، آپ کیونکہ 20 سال سے جو ہے تو وہ پڑھا بھی رہی ہیں اور انتھک جو ہے تو آپ کہتی ہیں کہ مطلب آپ کا پیشنس ہے، آپ کو مزہ آتا ہے پڑھانے میں، تدریس میں جو ہے تو مزہ آتا ہے، تو یہ کچھ دیکھتی ہیں جو استاد اور طلباء کا ایک تعلق تھا جب ہم طالب علم تھے، بڑا عزت احترام کا، اور کہتے تھے کہ ماں باپ یا استاد جو ہے تو دو ہی جو ہیں تو وہ درسگاہ ہیں بچے کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، تو اس طرز میں جو احترام ہے یا نوجوان نسل کا جو کردار ہے استاد کے ساتھ جو تعلق ہے، ان 20 سالوں میں آپ نے اس میں کچھ فرق محسوس کیا یا آپ کس نظر سے اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیے حنیف، آپ کا سوال ایک بہت طویل سوال ہے۔ 20 سال آپ کا مختصر تجربہ، سے جواب دیں۔ جی، 20 سال کا تجربہ، 20 سال کا بڑا تجربہ ضروری اگر میں بھی ہے بیان یہ کروں، سوال۔ بالکل بہت ضروری۔ استاد اور شاگرد کا جو ایک روحانی تعلق ہوتا تھا، ہاں، اب اس تعلق میں بتدریج کمی آئی ہے۔ لیکن کیا مورد و الزام صرف طالب علم میں؟ نہیں، اساتذہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا خوب بات کہی، کیا خوب۔ اب وہ اساتذہ بھی نہیں رہے اور نہ وہ اب طالب علم رہے۔ میرا جو تعلق میرے استاد سے آج تک برقرار ہے وہ میرے شاگردوں سے کیوں نہیں قائم ہوا؟ کیا میں اس میں میڈیا کو قصوروار قرار دے دوں یا والدین کی تربیت کو قصور؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں میں سمجھتی ہوں شاید میں قصوروار ہوں۔ اچھا، لگے ہاتھوں میں آپ سے ایک سوال اسی کے ساتھ ہی ایک سوال کو اور منسلک کر لیتا ہوں کہ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب سے یا اردو ادب سے کچھ دوری کا شکار ہے اور بے راروی کی طرف جو ہے تو وہ زیادہ مائل ہے؟ کیونکہ آپ ایک استاد ہیں تو دیکھیے، آپ کے سوال کا یہ جواب میں کہوں گی 50% آپ کو یہ جواب ملے گا۔ کچھ اب جب میں کلاس روم میں جاتی ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلے دن یہ سوال کرتی ہوں، اچھا بیٹا یہ بتاؤ شاعری کس کو پسند نہیں ہے؟ تو تمام طالب علم ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، زیادہ تر۔ کچھ طالب علم ہے جو کہتے ہیں بہت شوق سے نہیں ہمیں شاعری پسند ہے، تو جن کو ناپسند ہے میں کہتی ہوں اچھا یہ بتاؤ آپ گانے سنتی ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاں سنتے ہیں۔ میں نے کہا تو گانے، ڈرامے اور فلمیں کیا یہ ادب نہیں؟ پہلے میوزک پہلے بالکل پہلے لکھنے والے نے اسے کاغذ پہ تخلیق کیا ہے، تو پھر یہ آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ ہو کر آیا ہے، تو آپ اسے سن رہی ہیں، آپ اسے دیکھ رہی ہیں، تو ادب سے تعلق تو آپ کا خود بخود جڑ گیا۔ شاعری، افسانے، ڈرامے، ناول۔ اچھا، اسٹوڈنٹس بہت شوق سے افسانے بھی پڑھتے ہیں۔
ہاں ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، بے شک لیکن وہ اب موبائل پہ ہی پڑھ رہے ہیں مگر وہ پڑھ رہے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کتاب سے دوری بھی ہے لیکن ادب سے دوری نہیں ہے، ادب سے اتنی دوری نہیں ہے اور جتنی ہو بھی نہیں جتنا سکتی. میرا شکوہ خیال ہے کیا کہ وہ جائے. ادب وہ صرف ہمارا زندگی کا کیتھارسس حصہ ہے. وہ جب اسٹوڈینٹس کسی اپنے دوست کو کوئی کارڈ لکھنا چاہتے ہیں، وہ اشعار بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا کیتھارسس ہو رہا ہے اسی شاعری کے ذریعے، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا اشعار. کیا کہنے. اچھا ہم آتے ہیں موضوع کی طرف، جو اردو میں جاسوسی ناول کی تعریف اور تجزیہ، اور آپ کا ایک اتنا ضخیم جو ہے وہ مقالہ جو ہے تو ہمارے سامنے موجود ہے، اگر کیمرہ اس کو فوکس کر سکے، جس کا عنوان ہے اردو جاسوسی ادب کی تاریخ میں ابن صفی کا مقام. تو یہ ابن صفی جو ہے یہ کس سحر انگیز شخصیت کا نام ہے؟ کوئی جادوگر ہے، کوئی جاسوس ہے، کیا ہے؟ ذرا کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ابن صفی واقعی آپ نے جو کہا جاسوس ہے، ایک سحر انگیز شخصیت ہے، جادوگر ہے. ابن صفی نے اپنے زمانے میں سب کو اپنی گرفت میں لے لیا. میں نے اپنی زندگی میں اپنے سوا کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابن صفی کو نہیں پڑھا. سبحان اللہ، کیا کہنے، اتنا بڑا مقام اردو ادب میں ابن صفی کا. جی ہاں، آج سے میں بتا رہی ہوں 35 سال پہلے ابن صفی ہر گھر میں موجود تھے. ٹھیک ہے. کوئی گھرانہ، یہ جو جاسوسی ناولز وغیرہ آتے تھے انہی کے اس میں جو وہ چل رہے ہوتے تھے مختلف، بالکل ایسا ہی ہے. تو ابن صفی اردو کے سب سے پہلے اور سب سے پہلے تو یوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جاسوسی ناولوں کی ایک ترویج کی، ایک مشن بنا لیا. ان کا مشن تھا کہ وہ لوگوں کو فحش ناول نگاری کی طرف سے ہٹا کر کے ایک ایسا ادب دیں گے جو صاف ستھرا ادب ہو اور لوگ اسے پڑھیں، اور گھرانوں میں اس کے لیے یہ بھی نہ ہو کہ کتابوں کو چھپانا پڑے. کیا بات. ابن صفی نے ایک ایسا ناول تخلیق کیا. تو یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیونکہ بیشتر میں نے پروگرام کیے، تقریباً کوئی 40-42 پروگرام جو ہے تو وہ ہو گئے. کچھ اس میں افسانہ ہوتا ہے، ناول ہوتا ہے، شاعری ہوتی ہے، آزاد نظم ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے. یہ جاسوسی ادب کیا ہے اس کے حوالے سے؟ اچھا، بہت سے لوگ تو اس میں کوئی جاسوسی ہوتی ہے ادب نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اول تو پہلے ہمارے یہاں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ مقبول عام ادب اور ادب عالی. واہ. اب مقبول عام ادب میں جاسوسی ادب آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے نقادوں نے جاسوسی کو ادب کا حصہ ہی نہیں گردانا. وہ کہتے ہیں کہ جاسوسی ادب نہیں ہے. لیکن جب ایک ناول ہے وہ ادب کی صنف میں ہی آ رہا ہے تو وہ تو جاسوسی ناولز ادب کی ایک صنف ہے. وہ جاسوسی ہو، شاعری ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ادب کا حصہ ہے. مگر سب سے مقبول عام، اگر اردو کے مقبول گیتوں کے بعد آپ کوئی مقبول ترین صنف دیکھتے ہیں تو وہ جاسوسی ناول ہے. جاسوسی ناول، اور جس میں ابن صفی کا جو ہے تو وہ ایک بہت ابن صفی کا تو ایک پورا دور ہے. ابن صفی نے تو اپنی 3 نسلوں کو گرفت میں رکھا. مطلب یوں کہیں کہ ابن صفی کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ابن صفی دبستان ہے، اور ایک مطلب 3 ادوار کا جو ہے تو وہ ایک پورا نام جو ہے وہ ابن صفی. ایسا نہیں کہ ابن صفی سے پہلے ہمیں جاسوسی ناولز نظر نہیں آتے، مگر ابن صفی نے جاسوسی ناول کو ایک برانڈ بنا دیا، ایک ٹرینڈ بنا دیا کہ ابن صفی کے جاسوسی ناول جب شائع ہونے والے ہوتے تھے تو باقاعدہ پبلشروں کی لمبی لائن ہوا کرتی تھی کہ وہ ناولز آئیں اور پڑھنے والوں کو ملے. قاری ایک ناول پڑھنے کے بعد مہینے بھر انتظار کیا کرتے تھے. ہم بھی بچپن میں پڑھا کرتے تھے بالکل ان کے سارے. تو ذرا سا مجھے یہ بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں تو ایک کم علم انسان اور بہت سارے ہمارے سننے والے بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جاسوسی ادب کیا ہوتا ہے. مطلب اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے تاکہ ہم پھر موضوع کی طرف آئیں. جاسوسی ادب دیکھیے، آپ نے اگر مغرب میں دیکھا ہوگا سر آرتھر کون ڈائل، شرلاک ہومز. کون ہے جو شرلاک ہومز سے نہیں واقف؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ابن صفی نے اردو ادب میں فریدی کو شرلاک ہومز بنا دیا. اردو ادب کا اگر آپ شرلاک ہومز ڈھونڈتے ہیں تو وہ فریدی ہے. واہ. اور جاسوسی اور سراغ رسانی میں ذرا فرق ہے. جاسوس وہ ہوتا ہے جو ملک کے مفاد کے لیے جاسوسی کرتا ہے، اور سراغ رسا وہ ہوتا ہے جو علاقائی جرم کے حوالے سے سراغ رسانی کرتا ہے. کیا کہ تفتیشی افسر. جی ہاں. تو فرید سراغ رسا تھا، اور عمران، ان کا کردار عمران جو تھا وہ بین الاقوامی عمران سیریز کے نام سے جو ایک مطلب یہ کہ ایک زمانہ جو ہے وہ باقاعدہ عمران جیسا جاسوس آپ کو اردو ادب میں نہیں ملے گا. کیا کہنے، کیا کس خوبصورت آپ نے میرے سوالوں کا جو ہے تو وہ جواب دیا ہے، کس خوبصورت وضاحت کے ساتھ. تو پھر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ جاسوسی فکشن یا جاسوسی ادب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فکشن کس کو کہتے ہیں؟ فکشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت لفظ استعمال ہوتا ہے. عام طور سے آپ جب ناولز پڑھتے فکشن میں کہتے ہیں کہ پلاٹ ہو، کردار ہو، ساری چیزیں
سب کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن جاسوسی ناولس میں جب آپ دیکھتے ہیں انکشاف راز، تجسس، جرم، مجرم اور قانون کے دائرے میں یہ گھرے ہوئے افسانے ہوتے ہیں۔ اس میں مجرم بھی ضروری ہے، اس میں ہر جاسوسی ناول میں قتل اور جرم بھی ضروری ہے، اور اس میں قانون کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو سراغ رسا ہے یا جاسوس ہے، یہ مجرم کو کیفر کردار تک، مگر یہ آپ دیکھیں کہ انکشاف راز اور تجسس جاسوسی ناولوں کا حسن ہے۔ تجسس اب آپ کو اگر پہلے ہی صفحے پہ قتل کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مجرم نے قتل کیا، لیکن اس کو پہلے ناول نگار خودکشی دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب قاری صفحے الٹتا جاتا ہے کہ آخر یہ قتل کیا کس نے اور یہ قتل ہوا کیسے۔ اب اس میں تفتیش کے طریقے ہوتے، تفتیش کس طرح سے کی جائے، موقع معائنہ سے شواہد کس طرح اکٹھے کیے جائیں، ٹھیک ہے، موقع معائنہ سے شواہد اکٹھے کرنا سب سے بڑا فن ہے۔ اب اگر ایک سراغ رسا آ رہا ہے، ایک جاسوس آ رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ کے کالر کے بٹن کو اٹھا، آپ کے یہ جو بٹن لگا ہوا وہ دیکھے گا یہ کس برانڈ کے ہے اور یہ استعمال کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ایک ایک چیز، ابن صفی کا جو فریدی تھا وہ تو مٹی اٹھا کر کے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ کس جگہ کی مٹی ہے اور کہاں کی مٹی ہے، اور کس کے جوتے سے جوتے جو استعمال کیے گئے ہیں وہ کس برانڈ کے جوتے ہیں، اور کون سا مجرم ہے جو یہ جوتے استعمال کر سکتا ہے۔ مطلب جرم اور جاسوسی پر اتنی گہری گرفت ابن صفی کی، تو کیا ان کی میرے خیال میں، مطلب مجھے سن کے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو بھی تخلیقات ہیں اس کو مطلب یہ کہ قانون کا حصہ جو ہے تو وہ بنانا چاہیے اور اس سے جو تو رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا، یہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ابن صفی پہ کراچی یونیورسٹی میں ادبی عدالت پہ ایک مقدمہ چلا کہ آپ لوگوں کو جرم کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن ابن صفی کے ناول بے شک جرم کی اکیڈمی ہے، لیکن وہ سراغ رسانی کی بھی اور وہ قانون کی پاسداری کا سب سے بڑا جو ابن صفی کا مشن تھا کہ معاشرے میں قانون کی پاسداری۔ ابن صفی نے جب نکھت الہ آباد کے تحت اپنے جاسوسی ناولز کا آغاز کیا تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون کیا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ قانون کی پاسداری کے بغیر جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو ابن صفی نے سب سے پہلے جو اپنے ناولوں میں یہی اصول کو برقرار رکھا۔ معاشرے میں دیکھیں، جب معاشرہ، ہماری طرز زندگی بدلتی جاتی ہے، معاشرے میں تغیرات ہوتے جاتے ہیں، تو طرز زندگی دوہری ہوتی جاتی ہے۔ دوہرے معیار زندگی میں جرم جو ہے آہستہ آہستہ اندر ہی اندر پنپتا ہے۔ جرم تو حابیل اور قابیل کے زمانے سے پہلا جرم تو آدم کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن وہ سادہ جرم تھے، ٹھیک ہے، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، وہ معاشرے میں کم افراد تھے وہ پکڑے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادیاں پھیلتی گئی جرم کی نوعیت بھی بڑھتی، منی لانڈرنگ آپ سن رہے ہیں، اور آپ دیکھیں نا کہ جیسے سائبر کرائم، میرا خیال ہے کہ ابن صفی کے زمانے میں مطلب یہ چیز نہیں ہوگی تو شاید یہ مطلب ان کی تحریروں سے رہ گئی ہوگی، تو ایک بڑا اچھا ہے آنے والے جو جاسوسی ادب لکھنے والوں کے لیے کہ وہ سائبر کرائم پر بھی جو ہے تو وہ لکھیں۔ ابن صفی نے جو جرم ابن صفی نے 50 سال 40 سال پہلے دکھائے وہ اب آ رہے ہیں۔ آپ نے اب پڑھا ہوگا کہ مصنوعی طوفان پیدا کر دیا جاتا ہے، یا کیا کہتے ہیں کورونا کے بارے میں بھی کہا گیا کہ کوئی ایک مصنوعی جو ہے تو وبا جو ہے تو وہ پیدا کی گئی۔ تو ابن صفی کا ناول وبائی ہجان آپ پڑھ لیں، بالکل آپ کو کورونا کے عہد عکاسی لگے گی، اور اس میں جو انہوں نے علاج دریافت کیا، میں تو پڑھ کر کے اس زمانے میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی کہ ابن صفی نے جو وبائی ہجان لکھا ہے وہ بالکل جو کس طرح بیکٹیریا لائبریریوں سے چرایا جاتا ہے، انسانی حیاتیات کو متاثر کیا جاتا ہے، ابن صفی نے تو بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی، اور اس کا علاج جس ڈاکٹر نے جس طرح سے دریافت کیا اور اس ڈاکٹر کو جس طرح اغوا کر لیا گیا کہ آپ اس کو، یہ مطلب میڈیکل سائنس میں آپ کا اس کا علاج نہیں دریافت کریں گے، آپ اس کا علاج ہمیں بتائیے۔ آپ سوچیں ان کی سوچ کی اور فکر کی بلندی جو ہے وہ کس سطح پر ہوگی۔ اسی طرح ان کی جو مصنوعی آندھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو سونامی آیا تھا، ابن صفی کا ناول مصنوعی آندھی پڑھ لیں آپ، اور سونامی سے اس کو کمپیئر کر لیں، سونامی سے آپ کمپیئر کر لیں کہ کس طرح انہوں نے طوفان کے ہم یہ کہیں کہ جو ایک کریٹیو ذہن ہوتا ہے، ابن صفی بہت بڑا تخلیق کار تھا، اور وہ جو کریٹیو ذہن ہوتا ہے وہ نہ صرف اس وقت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جس دور سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے آنے والے دور کے بارے میں نہ صرف سوچ رہا ہوتا ہے بلکہ اس پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے، قلم بند کر رہا ہوتا ہے، اور وقت اس کو ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا، قلم بند کیا، وہ اس کی فکر کی جو سطح ہے، وہ جو بلندی ہے، وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمیشہ تخلیق کار کا تخیل پہلے کا
صفحہ کرتاس پہ آتا ہے، اس کے بعد سائنسدان اس کو آپ کے سامنے بنکر بسٹر، جیسے ابن صفی نے بنکر بسٹر کا ذکر کیا، اب آپ دیکھ لیجئے وہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں، ڈرون طیارے، ابن صفی نے بہت پہلے اپنے ناولوں میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا تھا۔ اب ابن صفی نے جتنے جانور اور کبوتر، ابھی آپ نے گزشتہ دنوں پڑھا ہوگا کبوتر کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے، تو ابن صفی نے تو اپنے ناول میں بہت پہلے یہ دکھا دیا تھا کہ کبوتر کے ذریعے کس طرح عمارتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی گفتگو کو جو ہے تو منقطع کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ محترمہ شبنم امان صاحبہ ہمارے ساتھ، پروفیسر شبنم امان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے اور جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کہنا ہے ویئر بیوٹی اسپیک، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ اور آج ناظرین ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو میں جاسوسی ناول کی تاریخ اور تجزیہ، اور موضوع پر بڑی سحر حاصل گفتگو کر رہی ہیں پروفیسر محترمہ شبنم امان صاحبہ۔ محترمہ آپ استاد ہیں، اور مطلب میں بڑے بصد احترام جو ہے وہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، میری زبان بھی جو ہے تو وہ کند ہو رہی ہے کہ آپ سے کیا پوچھوں اور کیا نہ پوچھوں۔ مجھے بتائیے کہ یہ جاسوسی ادب کی جو تاریخ ہے اس کا کچھ تھوڑا سا حوالہ دیں تاکہ پھر میں اس کو پروگرام کو آگے لے کے تھوڑا سا مختصراً ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سمجھتے جب ہم جاسوسی، میں نے کبھی بھی کسی سے جاسوسی ادب کا نام لے کر ابن صفی نہیں، ابن صفی سے بہت پہلے ہمارے ادب میں جاسوسی ناولز لکھے جا رہے تھے، ترجمے کیے جا رہے تھے۔ ابن صفی نے بھی جو سیکھا وہ ترجمے سے ہی سیکھا، ترجمے سے سیکھا، جو یورپین ادیبوں نے لکھا جاسوسی ادب میں اس کا کے بعد ترجمہ، برصغیر میں اس کے بہت سارے ترجمہ کرنے والوں میں بہت سارے نام ہیں ہمارے یہاں۔ دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو مسٹریز آف لاہور جو ہے WC خوشباش نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو کا سب سے پہلا ناول جو تھا فاروق احمد نے تحقیق کی ہے، وہ شاہین چور ہے، خان احمد حسین اس کے مصنف۔ لیکن یہ ابن صفی کے ناولز میں کیا خصوصیات ہیں کہ وہ اتنا بلند مقام جو ہے تو وہ اردو ادب میں حاصل کر گئے؟ دیکھیے ابن صفی نے، ابھی میں آپ کی وہ بات کو تسلسل میرا وہ ذرا یہ ہو گیا کہ ابن صفی سے پہلے جو لکھنے والے تھے تیرتھ رام فیروز پوری یا اکبر الہ آبادی یا بہزاد لکھنوی تھے، بہت سارے، خان احمد حسین جس کا ذکر کری تھی، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے مستقل جاسوس متعارف کروایا اپنا۔ اچھا، مستقل جاسوس، جی، مستقل 5 ناول لکھے تھے، اس میں ان کا مستقل کردار تھا۔ تو ابن صفی سے پہلے ایک جاسوسی ناول کی پوری تکنیک ترجموں کے ذریعے ہمارے پاس آ چکی تھی۔ ابن صفی نے اس فن میں نکھار پیدا کیا کیونکہ ابن صفی خود ایک خلاق ذہن رکھتے تھے، اور ابن صفی نے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے گاڑیاں کہاں چل رہی ہیں، دنیا بھر کے نقشے، دنیا بھر کی کتابیں، وہ کثیر المطالعہ شخص تھے۔ سیٹلائٹ، جی ہاں، ابن صفی کو اگر کہیں کہ وہ سیٹلائٹ، ان کے نام کے ساتھ لکھا ہو ابن صفی BA۔ واہ، اس زمانے کا BA بھی آج کے ڈاکٹر سے بہت زیادہ قابل ہوتا تھا۔ تو ابن صفی کی جو معلومات تھی، ابن صفی نے جس طرح ناولوں کی تکنیک کو برتا ہے، وہی کیا کہتے ہیں کہ اس میں جاسوسی کس نوعیت کی ہونی چاہیے، اس کی تکنیک میں انہوں نے جو مغرب کی تکنیک ہوتی تھی عام طور سے ابن صفی نے اسی کو برقرار رکھا، اور ان کے چھوٹے ان کا اسلوب بہت سادہ اور عام فہم تھا، لوگوں کو ترجمے کی زبان مشکل تھی، اور ابن صفی نے جب ناولز لکھنا شروع کیا تو وہ اتنے سہل، اتنے آسان جملے تھے کہ ابن صفی کے پیش رسم میں باقاعدہ پنجابی، سندھی، ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ کے ناول پڑھنے کے لیے ہم نے اردو سیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اڑان ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے، مطلب میرا اتنا مطالعہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے، میں نے سنا ہے کہ ان کے اپنے دور میں بھی ان پر تنقید کی گئی، ان کے بعد بھی ان پر تنقید کی گئی، اور ان کے بعد ان کی تقلید بھی کی گئی۔ تو کس تناظر میں آپ میرے سوال کو جو ہے تو وہ دیکھتی ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ابن صفی کیونکہ اتنے زیادہ مقبول ہو گئے تھے کہ دوسرے ادیبوں کو یہ لگا کہ کہیں وہ ان کی مقبولیت پر حاوی نہ ہو جائیں، لہٰذا لوگوں نے ابن صفی، مجنو گورکھپوری نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ اردو ادب کا ناسور ہے، اوئے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے یہ تنقید برائے تنقید ہی کہلائے گی نا، یہ تنقید برائے اصلاح تو نہ ہوئی۔ جب مجھے وقت کو قتل کرنا ہوتا ہے تو میں جاسوسی ناول پڑھنے لگتا ہوں۔ تو کوئی مجنو گورکھپوری سے یہ پوچھے کہ اگر وہ آنگن پڑھ رہے ہیں یا کئی چاند تھے سر آسماں، تو کیا وقت کو سیو کر رہے ہیں وہ؟ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، وقت کا قتل تو ہر 2 صورتوں میں ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ،
تو ابن صفی کے اوپر تنقید اس لیے کی گئی کہ ابن صفی اپنے تمام اس وقت کے تمام ادیبوں میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ تھا. اچھا اب مجھے بتائیے نا کہ آپ اتنا کچھ آپ نے ابن صفی کے بارے میں پڑھا اور اتنا ضخیم مقالہ جو ہے تو وہ تخلیق کیا، تو دیکھا ہوگا آپ نے، محسوس کیا ہوگا کہ وہ زندگی کو کس نظر سے دیکھتے تھے، مطلب ان کے نزدیک زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا کیا وہ احاطہ کرتے تھے، کس نظر سے دیکھتے تھے وہ زندگی کو؟ ابن صفی کو اگر بحیثیت انسان ہم دیکھیں وہ بہت سادہ انسان تھے اور ان کے اندر رومانیت بہت تھی. ہم ابن صفی کے جاسوسی ناولوں میں بھی رومانیت، ابن صفی یہ کھلا تضاد بھی ہے؟ نہیں، ابن صفی کی ناولوں میں وہی رومانیت تھی جو قاری کو جوڑے رکھا تھا انہوں نے. وہ اس رومانیت کے بہت قریب لے جاتے تھے اپنے ناولوں میں قاری کو، لیکن اس کے بعد فوراً موضوع بدلتے تھے اور قاری بے مزہ ہو جاتا تھا. اس لیے کہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اگر رومانیت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان پاکستان میں یہ ناولز چل نہیں سکتے. تو اس کو اگر میں یوں کہوں کہ کوئی بھی تحریر، خواہ وہ ناول ہو، افسانہ ہو، جاسوسی ہو، محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے تو وہ شامل ہوتا ہے، اور اگر محبت کو تھوڑے سے اوپر کے درجے پہ لے جائیں تو وہ عشق میں جو ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیا میں صحیح ہوں؟ بالکل، آپ بالکل درست ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ میر کے جو والد نے کہا تھا بیٹا عشق کر، تو عشق ضرور کرنا چاہیے. کس سے؟ عشق ہے، عشق ہے، کس سے نہیں. میں تو عشق کو عشق مجازی عشق حقیقی میں تقسیم کرنے کے قائل ہی نہیں ہوں. اچھا، عشق جو ہے وہ قیود اور حدود سے جو ہے تو وہ آزاد ہے. عشق ہے، عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے. عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور عشق ہے وہ پھر جب عشق ہوگا تو وہ پھر خود ہی ڈھل جائے گا کہ کس سے ہوتا ہے، خدا سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے، باپ سے ہوتا ہے، بہن سے ہوتا ہے، اپنے پروفیشن سے ہوتا ہے، اپنے مقصد سے ہوتا ہے، مقصد حیات سے ہوتا ہے. بالکل آپ نے بہت خوبصورت جو ہے. اور ابن صفی کا بھی جنون تھا، وہ جاسوسی ادب کو پروان چڑھانا تھا، اور اس میں بھی جو ہے تو ان کا عشق تھا. ابن صفی کا عشق تھا جاسوسی ناول، اور ان کا جو فریدی جو ان کا کردار تھا اس سے وہ باقاعدہ محبت کرتے تھے. وہ اس کو جب تخلیق کرنے کے لیے بیٹھتے تو وہ سوچتے تھے کہ اس میں کون سی ایسی نئی چیز لے کے آئے، اس کو کتنا سجائیں، کتنا سنواریں کہ یہ قارئین کے دلوں میں گھر کر جائے. اور ابن صفی نے واقعتاً اپنے کرداروں سے بھی عشق کیا ہے، ان کرداروں کو تخلیق کیا جو آج تک وہ زندہ ہے. کتنے ہی نقال ابن صفی کے پیدا ہو گئے لیکن ابن صفی کی طرح کوئی نہیں لکھ سکا. ابن صفی پہ تنقید بھی ہوئی اور تقلید بھی ہوئی ابن صفی وہ میں نے آپ سے پوچھا. ہاں، لیکن ابن صفی جیسے کہ غالب کا ہاتھ پکڑنے کی سب نے کوشش کی لیکن کوئی غالب نہیں بن سکا. بالکل اسی طرح بہت سے لوگوں نے ابن صفی بننے کی کوشش کی لیکن کوئی ابن صفی نہیں بن سکا. ابن صفی ہی تھے اور ابن صفی ہی رہیں گے، خواہ جاسوسی ادب پہ کتنا بھی جو ہے تو وہ لکھا جاتا رہے، کتنا بھی جو ہے تو وہ اس فکشن کے اوپر کام کیا جاتا رہے. جو ان کا مقام ہے شاید اس مقام تک پہنچنا جو ہے تو ناممکن تو نہیں ہے کوئی بھی چیز، لیکن بہت زیادہ مشکل ضرور ہے. ہاں، ابن صفی نے ڈپٹی نذیر احمد کی طرح لازوال کردار اردو ادب کو دیے. ابن صفی جاسوسی ناول کے پریم چند ہیں. جاسوسی ناول کے پریم چند، واہ کیا کہنے. اچھا، میں نے ایک اور چیز ابن صفی کے بارے میں سنی ہے کہ آخری ایام میں وہ کچھ بیمار ہو گئے تھے. ایک مخصوص بیماری ہوتی ہے ذہنی یا اعصابی جس کو شیزوفرینیا کہتے ہیں. جی ہاں. تو کیا اس کی وجوہات تھیں، اور یہ ایام انہوں نے جو تھے اس بیماری کے دوران جو ہے وہ کس طرح مطلب ان کو گزارا اور کس طرح اپنے ادب کو اور اپنے آپ کو جو ہے تو وہ زندہ رکھا؟ اچھا دیکھیے حنیف، ڈاکٹر آپ بھی ہیں. اب کوئی ذہنی بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے وہ تو وہی ہے کہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں، ذہنی بیماری ہوتی ہی ان لوگوں کو ہے جو بہت حساس اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو ابن صفی کے ساتھ بھی بالکل یہی حال تھا. ابن صفی بھی اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے بہت زیادہ کچھ، کیونکہ اس وقت بھی ماحول کبھی بھی پاکستان میں ادیبوں کے لیے، شاعروں کے لیے حالات بہت سازگار نہیں رہے، خود زندگی گزارنے کے لیے بھی حالات سازگار نہیں رہے. ہم آج شکایت کرتے ہیں، ہر زمانے میں پاکستان میں حالات سازگار. آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے، مقالہ لکھا ہے، تو آپ یہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کے دوران بھی وہ لکھتے رہے؟ نہیں، اس بیماری کے دوران وہ نہیں لکھتے رہے. اس بیماری کے دوران 2 سال تک انہوں نے کچھ نہیں لکھا. لیکن ابن صفی کے جو دوست تھے مشتاق احمد قریشی، وہ کہتے ہیں اس وقت بھی وہ پتھر سے اٹھا کر، وہ کوئلے سے اٹھا کر کے دیواروں پہ لکھا کرتے تھے. عشق تھا ان کو اپنے کام سے ہاں، مگر وہ بالکل ایک پاگل پن نہیں تھا ان کا. شیزوفرینیا پاگل پن نہیں ہے، مگر وہ ان کی یادداشت جو ختم ہوئی تھی
وہ ڈیمینشیا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور وہ ایج کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے کہ عمر کے کسی حصے میں جا کے جو ہے تو وہ کسی اور یہی وہ عہد تھا جب جعلی ابن صفی پروان چڑھے. جعلی ابن صفی، جی ہاں، کیا لفظ استعمال کیا ہے آپ، کیا عبور ہے. جعلی ابن صفی کا ایک مشروم اگایا، ابن صفی، نجمہ صفی، این صفی، سب نے ابن صفی. اچھا، آپ نے مقالہ تو لکھا اور اس پہ جو ہے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ ابن صفی کی مرید ہیں. میں ابن صفی کی مرید اور ان کو مرشد مانتی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ مقالہ بہت غیر جانبداری سے لکھا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ابن صفی نے جاسوسی ناول کو جہاں تک پہنچایا، اس کے بعد کوئی ناول نگار نہیں پہنچا سکا. یہ بالکل کوئی بھی اگر جاسوسی ادب، آپ پورے وثوق سے یہ بات جو ہے بالکل پورے وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیا ایچ اقبال ہیں، اظہار اثر اور مسعود جاوید ان کے ہم مصر تھے، انہوں نے بہت اچھے جاسوسی ناول لکھے. اگر مسعود جاوید ناول لکھتے رہتے تو مسعود جاوید کی اردو جاسوسی ناول روحانی اور نفسیاتی جاسوسی ناول تھے. ابن صفی نے تو سائنس فکشن لکھا، زمانے کے جرائم لکھے، لیکن مسعود جاوید نے انسان کے باطن میں جو نفرت پلتی ہے اس کو نکالا انہوں نے. یہ اس سے آگے کی کوئی چیز ہے جو کچھ ابن صفی نے لکھا، اس سے آگے کی کوئی چیز ہے جو آپ نے کہا ابھی؟ جی ہاں، مسعود جاوید کے چند ناول یا ایچ اقبال کے ناول کے پلاٹ بھی بہت عمدہ ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ قسمت ان کے اوپر مہربان رہی ہمیشہ. ابن صفی پہ قسمت تو آپ پر بھی لگتا ہے کہ مہربان ہے، اور آپ نے اتنا خوبصورت، مطلب بلکہ قسمت میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر مہربان ہے کہ آج آپ میری ادبی دنیا میں موجود ہیں، اور بہت ہی دلکش لب و لہجے کی شخصیت، بہت ہی دلکش شخصیت کی مالک اور خوبصورت لب و لہجے کی حامل شاعرہ بھی ہیں محترمہ ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر شبنم امان صاحبہ. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور یقیناً اس امید کے ساتھ کہ محترمہ پروفیسر شبنم امان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا میں. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں خوبصورتی بولتی ہے. ویئر، ان کی پنچ لائن ہے، ویئر بیوٹی اسپیکس. ابھی ہم محترمہ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا خوبصورتی واقعی بولتی ہے؟ ہاں، خوبصورتی کا بہت عمل دخل ہے. میں تو کہتی ہوں جو ذہن چاند کو تخلیق کرتا ہے اسی ذہن کو حسن تخلیق عطا کر لیتا ہے. کیا کہنے. اچھا، بڑی گفتگو ہو گئی موضوع پر بھی نا، اردو میں جاسوسی ناول کی تاریخ اور تجزیہ، اور میرا خیال ہے کہ اس کوئی 20-25-30 منٹ کی گفتگو میں آپ نے 100 مرتبہ جو ہے تو وہ ابن صفی صاحب کا جو تو نام لیا ہوگا. اس سے زیادہ بھی لیا جائے تو وہ ان کے لیے کم ہے، اس سے بھی زیادہ لیا جا سکتا ہے. لیکن ایک کتاب آپ کی آئی پتھر پہ شبنم، اور یہ آئی میرا خیال ہے 2006 میں منظر عام پر. ایک شاعرہ کی حیثیت سے آپ نے اس وقت جو ہے تو بڑی شہرت حاصل کی. تو ابھی پروگرام کے پورے حصے میں ابن صفی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ شاعرہ، ایک خوبصورت شاعرہ جو پتھر پہ شبنم کی شکل میں نمودار ہوئی، وہ کہاں گم ہو گئی؟ اور ایک بڑا خوبصورت شعر آپ کا میری نظر سے گزرا، وہ بھی میں جو ہے تو وہ قارئین کی نظر کرنا چاہوں آپ کی اجازت سے. اور بڑا خوبصورت شعر محترمہ نے فرمایا، کہتی ہیں کہ شب ہجر میں کبھی سوچنا کہ وہ شخص کتنا حسین تھا. شب ہجر میں کبھی سوچنا کہ وہ شخص کتنا حسین تھا، ذرا بڑھ کے چاند کو دیکھنا، چاند اس سے بنا نہ ہو. کیا کہنے. تو یہ خوبصورت شاعرہ کہاں گم ہو گئی ابن صفی کے فکشن میں؟ اب آپ نے اتنی گفتگو کی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکی کہ ابن صفی بھی بہت اچھے شاعر بھی تھے، بہت اچھے مزاح نگار بھی تھے. آپ نے تو ان کے جاسوسی پہلو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اجاگر کیا. جیسے ابن صفی اسرار ناروی گم ہو گیا میری تمام گفتگو میں، اسی طرح جب میں نے جاسوسی ادب میں قدم رکھا تو کہیں شبنم گم ہو گئی. اچھا، شبنم کہیں گم ہو گئی. تو کیوں نہ اس شبنم کو آج تھوڑا سا زندہ کریں اور کچھ سنیں آپ کی کتاب سے کچھ کلام جو آپ جو ہے تو سننے والے، کیونکہ ایک شاعر سے اگر اس کا کلام نہ سنا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور اس کو دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ بھی جو ہے تو وہ بہت زیادتی ہے. ایک شعر ہی ایسا پڑھ دیا کہ اب اس سے بھاری چاہیے مجھے، اس سے ہلکا نہیں چاہیے. ایک نظم ہے میری، تمہارا چہرہ. غزل سے اول تمہارا چہرہ، غزل سے اول، واہ. غزل کا آخر تمہارا چہرہ. سبحان اللہ. ہماری نظمیں تمہارا چہرہ، واہ. ہماری باتیں تمہارا چہرہ. واہ 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 واہ. ہماری نظموں کا تم ترنم، واہ.
हमारी आंखों का तुम तबस्सुम, वाह वाह हमारी धड़कन में बस गया है वाह, गजल सरापा गजाल चेहरा तुम्हारा चेहरा। चेहरा, क्या कहने, क्या लफ्जों की बनाई है, ये क्या बेखुदी तर्ज तकल्लुम है, क्या अदायगी है, सुभान अल्लाह, जारी रखिए। ये जारी। बेखुदी है कि एक नशा है, हमारी सूरत के आईना है, वाह, हम आईने पे नजर जो डालें नजर में आए तुम्हारा चेहरा। क्या कहने, नजर, हम आईने पे नजर जो डाले नजर में आए तुम्हारा चेहरा। वाह वाह, बहार बन के यूं तुम मिले हो, हाँ, कली कली में तुम ही खिले हो। क्या कहने, बहार बन के यूं तुम मिले हो, कली कली में तुम ही खिले हो। तुम्हारी रंगत गुलों की इज्जत, गुलाब चेहरा तुम्हारा चेहरा। वाह वाह वाह, गुलाब चेहरा, बहुत हंसी सा तुम्हारा चेहरा, बहुत किसी नदी का किनारा, बहुत हंसी सा बहुत हंसी सा तुम्हारा चेहरा, किसी नदी का किनारा चेहरा। वाह, सितारों जैसी जबी तुम्हारी, वाह, वाह। सितारा चेहरा तुम्हारा चेहरा। क्या क्या, यकीन है या फिर गुमान चेहरा, वाह हमारा सारा ध्यान चेहरा। वाह वाह वाह, जरा सा रूठा जरा सा माना, इशारा देता तुम्हारा वाह चेहरा। वाह वाह, क्या कहने, हमारी आंखों में अब कभी भी हसीन कोई न जच सकेगा, हमारी आंखों में अब कभी भी हसीन कोई न जच सकेगा। हमारी आंखों की पुतलियों में ठहर गया है वो चांद चेहरा तुम्हारा फिर चेहरा। से कहिए, फिर से कहिए, क्या खूब कहा। हमारी आंखों में अब कभी भी कोई हसीन, हसीन कोई न जच सकेगा, क्या कहने, हमारी आंखों की पुतलियों में ठहर गया है वो चांद चेहरा तुम्हारा चेहरा। क्या कहने। बहुत हंसी सा तुम्हारा चेहरा, किसी मैं नदी का समझता हूँ कि किनारा चेहरे पे इससे पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मैंने सुना भी है, लेकिन जिस कदर खूबसूरत आपने चेहरे को जो है तो वो लिखा है और हुस्न से उसके जोड़ा है, तो आपका ही जो है तो वो खासा है, बहुत तो खूबसूरत। हुस्न और इश्क तो साथ साथ चलते ही हैं। अच्छा, बात फिर मौजू से निकल जाएगी तो फिर हुस्न और इश्क की ही फिर बात हो जाए कि मतलब हुस्न क्या है आपकी नज़र में? आप देखिए, आमतौर से मैंने एक जगह पढ़ा था कि हुस्न वो है जो आपकी आंखों को भला लगे। ब्यूटी लाइज इन द आईज। जी हाँ, मगर हुस्न एक तवाज़ुन का नाम है। क्या शायद कहते, बिल्कुल, हुस्न एक तवाज़ुन का नाम है कि जो चीज़ आपको, अब चांद को कोई नहीं कहता कि चांद खूबसूरत नहीं है, चांद को तो हाँ, फूल को कोई नहीं कहता कि फूल अलामत बदसूरत है, बिल्कुल, बिल्कुल। फूल खूबसूरती की इस्तारा अलामत है, फूल भी हाँ। खूबसूरती का इस्तारा है, चांद भी तो खूबसूरती का फितरत जो है वो खूबसूरत खूबसूरती है। का इस्तारा है, पूरी नहरें हैं, फितरत, आबशारें कायनात, हैं, क्या कायनात में कायनात, हर चीज़ जो फितरत है वो हुस्न है, वो हुस्न है। और हुस्न जो है और वो, इश्क जो है वो फितरत है। फितरत हुस्न है और इश्क जो है वो फितरत है ना, हाँ। और फितरत को हम अपनी ज़िंदगी से जो है तो वो अब कभी अलग नहीं कर कभी सकते। अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हुस्न और इश्क जो है वो हमारी ज़िंदगी का जुज़्व लाजिम, लाजिम व मलजूम है। लाजिम और मलजूम भी हैं दोनों, और जुज़्व लाजिम भी हैं। बिल्कुल। क्या खूबसूरत मोहतरमा आपने अक्कासी की है। मुझे बताइए कि इब्न सफ़ी पे ही आ जाते हैं, दोबारा मौजू की तरफ आ जाते हैं। तो अब जो उसको देखते हैं अगर हम उन दौरे हाजिर में, तो इस फिक्शन पे कितना लिखा जा रहा है, इस मौजू पर कितना लिखा जा रहा है? इस वक्त देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त जासूसी नावलों की सूरत हाल अफसोसनाक है। मजहर कलीम थे इब्न सफ़ी के बाद लिखने वाले, वो बेशक इमरान के किरदार पर ही लिख रहे थे। इब्न सफ़ी ने इमरान का किरदार तख्लीक किया था और मजहर कलीम ही उस किरदार को लेकर चल रहे थे। तो मजहर कलीम के इंतकाल के बाद मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा है जो कि जासूसी नॉवेल्स को और आगे लेकर जाए। अभी कुछ जासूसी नॉवेल्स लिखने वाले हैं, जैसे एच इकबाल हैं, वो भी बहुत ज़ईफ़ हो गया, अब उन्होंने भी लिखना छोड़ मैं दिया। आपसे कतई कलामी चाहूँगा कि जब कोई नहीं तो व्हाई नॉट यू? मैं तो बिल्कुल मैं तो जासूसी मैंने नॉवेल्स, क्लीन बोल्ड कर दिया आपको। आपने हकीकतन मुझे क्लीन बोल्ड कर दिया। मैं तो एक सादा अफसाना भी नहीं लिख सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपकी परवान है, उड़ान है, जो सोच है, जो लफ्ज़ों का इंतखाब है और जो आपका मुताला है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कलम उठाएं तो इस मौजू पर जो है तो बहुत कुछ और अच्छा लिखा जा सकता है। बेशक वो इब्न सफ़ी के लेवल का ना हो, लेकिन उनके मिशन को जो है नहीं, अभी इब्न सफ़ी के, बल्कि इमरान की वापसी फारूक अहमद थे, उन्होंने इब्न सफ़ी के हवाले से एक इब्न सफ़ी के ही किरदार पे नावल लिखा था, इमरान की वापसी, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मैं समझती हूँ कि अगर फारूक अहमद हौसला करे तो वो शायद इब्न सफ़ी के नावलों को, उनके किरदारों को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। क्या कहना मोहतरमा, दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आपसे जो तो गुफ्तगू मुनक़ता की जाए, बस दिल चाह रहा है कि आप बोलती रहें और हम सुनते रहें और हमारे देखने वाले भी सुनते रहें। प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में है।
کچھ کہنا چاہیں گی کیونکہ آپ پڑھاتی بھی ہیں، نوجوان نسل سے بھی آپ کا رشتہ ہے، اور پھر پیچھے آپ نے جو ہے تو وہ بڑوں کو بھی جو ہے بہت پڑھا ہے، اور ادبی تعلق رہا ہے آپ کا، ادبی گھرانے سے بھی تعلق ہے، ادبی لوگوں میں آپ کی مطلب اٹھک بیٹھک ہے، اور تقریبات بھی جو ہے تو وہ آپ منعقد کرتی ہیں. تو کچھ کہنا چاہیں گی، کوئی میسج دینا چاہیں گی ادب کے حوالے سے، ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے، ہمارے معاشرے کے حوالے سے؟ معاشرہ تو اب جس نہج پہ جا رہا ہے، لوگوں کو بہت سی شکایتیں ہیں. بس میں استاد کے حوالے سے جی ایک بالکل. جو کہنا چاہتی ہوں کہ اساتذہ کو نشست و برخاست کے طریقے سکھانے کے لیے تقاریب منعقد کرتے رہنا چاہیے. یہ نشست و برخاست جو ہم کسی تقریب میں بیٹھ کر کے جو سیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اور لوگ اپنے سینئرز کا جو احترام کرتے ہیں، ہم اس نشست میں سیکھتے ہیں. نہیں لیکن ابھی میں آپ شاید اتفاق کریں، لیکن پھر لوگ آتے بھی تو نہیں نا اس تعداد میں، اس طرح کی تقریبات میں. ہمارے خاص طور پہ نوجوان نسل آپ جو نے ہے شاید تو میرے اس پہ جملے پہ غور نہیں کیا. جی جی. میں نے کہا اساتذہ کو میں یہ ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، کیونکہ کالج میں ایک بڑا فورم ملتا ہے، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہوتے ہیں. اگر ہم ان کالجز میں کوئی ادبی تقریب کر رہے، کوئی بزم، جیسے کہ میں نے کہا کہ مباحثہ میرا جنون تھا، ٹھیک ہے، میں ہر سال چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بغیر رکے ہوئے اس ایوان کو ضرور سجاتی ہوں، چاہے کالج میں پیسے ہوں نہ ہو، کسی سے فنڈ لے کر کے اپنے بلبوتے پہ میں وہ تقریب ضرور کرتی ہوں، کیونکہ اس سے تربیت ہوتی ہے ہمارے بچوں کی. ادب سے محبت ہے، کیا لگاؤ ہے کہ اپنے شعبہ درس و تدریس جیسے جو ہے تو وہ آپ کی انسیت ہے، مانوسیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پیشنس ہے. پروفیشن تو میں نہیں کہوں گا، جس طرح کہ آپ جی ہاں میرا جنون ہے، جنون ہے آپ کا. معلمی میرا جنون ہے. چاہے میں گھر میں کتنی ہی پریشان ہوں، لیکن جیسے ہی میں کلاس روم میں جاتی ہوں تو میں اپنے پیچھے تمام دکھ، تمام پریشانیاں بھول جاتی ہوں. وہ میرا کیتھارسس ہوتا ہے وہاں. کیا کہنے. اور اسٹوڈنٹ کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے، وہ شبنم امان کے روپ میں جو ہے تو وہ ایک پوری، میں اس کو کہوں کہ اردو ادب کی یونیورسٹی جو ہے تو وہ موجود ہوتی ہے. اب یہ استفادہ حاصل کرنے والوں کی فہم و فراست پر جو ہے تو منحصر ہے کہ وہ اس سے کتنا جو ہے تو وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور کتنا جو ہے تو اس سے ایکسٹریکٹ نہیں کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس 100 طالب علم اگر ایک کلاس میں موجود ہے تو وہ 100 مجھے نہیں سیکھ کر میرے لیکچر سے کچھ نہیں سیکھیں گے، مگر ایک اسٹوڈنٹ ہر کلاس میں ایسا ہوتا ہے جیسے انتظار ہوتا ہے کہ مس شبنم آئیں گی، میں اسی کے لیے جاتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے صرف اسے گروم کرنا ہے. اگر میں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے ذرا نم ہوتی مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. مطلب یہ کہ کوئی اگر ایک کرن بھی آپ کو امید کی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کرن کو جو ہے تو وہ چراغ بنانے میں اور چراغ سے چراغ جلانے میں. اور جب میری کسی اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ مس میرے لیے آتی، تو پھر کچھ بھی ہو جائے پھر وہ کلاس سے ناغہ نہیں کرتی. کیا پھر وہ ضرور آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل سے جو ہے تو وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں امید کی کرن جو ہے تو ابھی بھی باقی ہے. اور اب یہ اساتذہ پر اور اہل علم پر منحصر ہے کہ وہ اس کرن کو کس طرح جو ہے تو وہ جلا بخشتے ہیں اور اس کو جو ہے تو روشنی میں تبدیل کرتے ہیں. اور جو لوگ ادب سے دور ہو رہے ہیں، بڑا اچھا آپ نے کہا کہ گانے سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ادب ہی کا تو حصہ ہے. نغمے سنتے ہیں، سب کچھ ادب کا حصہ ہے. اور ادب جو ہے تو وہ زندگی ہے. ادب نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اور ادب کو اگر زندگی سے نکال دیا جائے تو کیتھارسس کو اگر ہم اردو میں تزکیہ نفس جو ہے تو ہمیں تیسری دفعہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا. میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے اس کو اردو میں جو ہے تو ٹرانسلیٹ کرا لوں. ادب جو ہے وہ ہمارا تزکیہ نفس ہے. بالکل ہمارے نفس کی اصلاح بھی کرتا ہے. بالکل اصلاح بھی کرتا ہے. دیکھیے آپ کبھی اکیلے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک پوری دنیا ہوتی ہے. باہر کی دنیا اور ہوتی ہے، آپ کے اندر کی دنیا اور ہوتی ہے. وہ اندر کی دنیا آپ ہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں. زندگی میں شاید کوئی ایک اچھا ایسا دوست ہو جو آپ کو مل جائے تو آپ اس سے شیئر کر لیں. ایک کاندھا تو ضرور ہوتا ہے، یا اور اگر نہیں ہوتا تو ضرور ہونا چاہیے جس پر سر رکھ کر آپ اپنے تمام دکھ تکلیف مسئلے مسائل جو ہیں تو وہ کر سکیں اور کچھ آنسو اس کاندھے پر بہا سکیں. اور وہ کاندھا بھی اتنا مضبوط ہو کہ وہ آپ کے آنسوؤں کو جو ہے تو وہ جذب کرنے کی اور ان کو ختم کرنے کی. بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ کاندھا میسر ہوتا ہے. اور میں اپنے آپ کو اس حوالے سے بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے دوست، بہت اچھے اساتذہ دیے. میں آج اگر یہاں بیٹھی ہوں تو صرف اپنے اساتذہ کی وجہ کر بیٹھی ہوں. زندگی میں ایک اچھا استاد
اور ایک اچھا دوست آپ کی قسمت بدل دیتا ہے. کیا کہنے ایک اچھا استاد اور ایک اچھا دوست اور اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر کا ماحول بھی ادبی ہو اور والدین بھی اور جس طرح کے مطلب آپ کا تعلق ہے تو پھر جو شخصیت یا جو نکل کر جو تو ابھر کر جو سامنے آتی ہے وہ پروفیسر شبنم امان کی صورت میں جو ہے تو وہ ہمارے سامنے جو ہے تو وہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نہ ہوگا اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں. جی ہاں، یہ میرے زیادہ تو نہیں کہہ دیا آپ نے، بہت زیادہ کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کم کہا ہے جتنا مجھے کہنا بالکل ایسا نہیں ہے. میں بالکل اس قابل نہیں ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کا شعری ذوق بہت اچھا تھا. تو مجھے یہ یاد ہے کہ جو میں نے سب سے پہلا شعر پڑھا تھا ان کی ڈائری سے، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. واہ 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 واہ، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے. گلوز پتہ نہیں وہ سرجیکل سے یا نان سرجیکل اسٹیلائز ہے یا نہیں ہے لیکن پہنے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوتے تھے جب مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. اس دن میں بہت روئی تھی کہ یہ میرے والد صاحب کا خواب تھا کہ آپ پی ایچ ڈی کریں. جی ہاں، تھیسس لکھیں. جی ہاں. آپ نے کس کے نام انتخاب کیا؟ یہ میرے والد صاحب، میرے والدین کے ہی نام انتخاب ہے. بہت ہی ذخیر. اچھا میں پوچھوں گا کہ کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ تھیسس مکمل کرنے میں اور کن کن پریشانی، بہت مختصر سا جواب دیجیے گا، پروگرام بالکل اختتام کے مراحل پر ہے، اور کن کن مشکلات کا اور اس کا جو ہے تو آپ کو سامنا کرنا پڑا ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے، وومن ہونے کی؟ بہت ساری مشکلات. دیکھیے جو ریسرچ ورک کی مشکلات تھی وہ تو الگ تھی کہ مطلب یہاں پاکستان میں جاسوسی ادب کی کوئی تعریف نہیں تھی. ہندوستان میں کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. رضیہ حامد ہے، انہوں نے وہاں سے بلکہ جاسوسی ناولس کی پوری لسٹ دی. یہاں سے مجھے انجمن ترقی اردو اور فاروق احمد جن کا میں نے ذکر کیا، راشد اشرف، یہ لوگ میرے ساتھ، سید معراج جامی صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے نا اس تھیسس کو مکمل کرنے کے لیے کہ کبھی کبھی تو میں کہتی ہوں جامی صاحب یہ ڈگری میری نہیں ہے، آپ کی ہے. اچھا سوشل میڈیا نے کچھ کردار ادا کیا؟ بہت کردار ادا کیا سوشل میڈیا نے. بلکہ مجھے جب کوئی کتاب نہیں ملتی تھی میں سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی. کتاب سے رشتہ اپنی جگہ، لیکن کتاب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سوشل میڈیا کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں کیا جا سکتا. محترمہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور میرا قطعی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کی گفتگو کو منقطع کیا جائے. میری خواہش ہوگی کہ پروگرام جو ہے تو آپ کے ساتھ اور جو ہے تو میں کروں، اور جیسے ہی وقت ملے گا آپ مجھے وقت دیں گی اور میرے پاس بھی وقت ہوگا تو ضرور آپ کے ساتھ ایک پروگرام جو ہے تو ریکارڈ کریں گے. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع تھا اردو میں جاسوسی ناول کی تعریف اور تجزیہ، اور محترمہ پروفیسر شبنم امان صاحبہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، نہ صرف اس موضوع پر بلکہ موضوع سے ہٹ کر ادب کے حوالے سے مختلف اصناف پر، خوبصورتی پر، عشق پر، محبت پر، کائنات پر، حسن پر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. کیا خوبصورت ان کا طرز تکلم ہے، کیا خوبصورت جو ہے تو الفاظوں کی ادائیگی ہے، کیا الفاظوں کا چناؤ ہے، کیا ان کی گرفت ہے اپنے مضمون پر، اپنے سبجیکٹ پر. کیوں نہ ہو 20 سال سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور جو اس کو اپنا شوق کے طور پر جو ہے تو وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ اس کو شعبے کے طور پر اپنائے ہوئے نہیں ہیں. ہماری بڑی اس کو ہم کہیں گے کہ وقت کی کمی جو ہے تو وہ ہمارے آڑے آ گئی ہے، اور میں بالکل اجازت چاہوں گا آپ سے اس امید کے ساتھ کہ اپنا فیڈ بیک جو ہے تو اس پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں ضرور دیں گے. حنیف سعید کی ادبی دنیا سے اجازت دیجیے ڈاکٹر حنیف سعید کو. اللہ حافظ.